السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کے سوزش کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ علاج، آپ سب سے پہلے اپنے خوراک پر توجہ دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ گرم کھا رہے ہوں، کھجور یا انڈا صبح پراٹھا اور گرم گرم چائے یا بریانی، بہت زیادہ گوشت یا کوئی ایسا کام جو زیادہ روشنی والا، تیز روشنی والا ہو، یا مسلسل کسی چیز کو بہت دیکھنا، ایک جگہ پر بیٹھنا، پانی کا کم ہونا، اس طرح بہت سارے وجوہ اس کے ہو سکتے ہیں، تیزابی اشیاء۔ تو اپنے کھانے پر توجہ دیجیے اور اس کو تبدیل کیجیے۔ تو انشاءاللہ دم بھی بتاؤں گا اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ۔ تو سونف آنکھوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ ملانا چاہتے ہو تو ملٹی بھی ڈال سکتے ہو، اور اس کے ساتھ سبز الائچی، اور اگر جسم میں آپ کو لگ رہا ہے کہ خشکی ہے تو بادام بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں، مصری ایک قسم کی چینی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کا آپ قہوہ بھی پی سکتے ہو۔ ایک کپ پانی لے کر آگ پر رکھیے، اور جب وہ جوش مارے تو سونف کو ذرا باریک کر کے رکھیے، اور اس سے آپ ایک چمچ اس پانی میں ڈال کر جوش دیں، اور پھر ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس میں آپ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بغیر چینی کی بھی آپ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لسی پیے اگر جسم میں حرارت ہو یا تیزابیت کی زیادتی کی وجہ ہو۔ اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے آپ عرق گلاب استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ عرق گلاب ڈالیں گے تو پہلے دکن سا اور سوزش سا ہوتا ہے، یعنی تکلیف سا ہوتا ہے ڈالنے میں، لیکن جب آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوتی جائے گی تو جب آپ عرق گلاب یعنی گلاب کا پانی آنکھوں میں پھر ڈالو گے تو وہی سوزش نہیں ہوگی، یعنی یہی علامت ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دائیں آنکھ جدا عضو کے ساتھ ہے اور بائیں آنکھ جدا عضو کے ساتھ ہے، یعنی اگر جسم میں گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو بائیں آنکھ میں زیادہ سوزش اور سرخی وغیرہ دردیں ہوگی، اور اگر آپ تر چیزیں بہت زیادہ کھانے لگے یا تیزابی ایسیڈک چیزیں تو ممکن ہے کہ دائیں آنکھ میں سوزش آئے، لیکن دونوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر یہ یکساں نہیں ہوتی۔ اگر وبائی ہو، جراثیم وغیرہ آئے تو پھر تو ممکن ہے کہ دونوں آنکھوں میں مطلب سوزش یکساں ہوں، لیکن اگر مزاج کی وجہ سے ہو تو ایک میں ہوگا دوسرے میں نہیں، یا کچھ نہ کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈالنے کے لیے آپ عرق گلاب استعمال کریے آنکھوں میں، 2-3 گھنٹے بعد استعمال کریں، اور خوراک میں آپ سونف کے ساتھ پھر آپ کی مرضی ملٹی اس کے ساتھ لگائے اگر پانی کی کمی ہو، اور اگر خشکی زیادہ ہو تو سونف، ملٹی، بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ مصری ڈالیں تو بہترین ہے۔ تو یہ کھانے کے لیے سپوپ ہو گیا آپ کا، اور ایک چٹکی، 2 یا 3 چٹکی 10 منٹ اگر تکلیف زیادہ ہو، اور 20 30 یعنی جتنا تکلیف زیادہ ہو ہم خوراک کا مطلب زیادہ مقدار بتا دیتے ہیں اور وقفہ کم سے کم کر دیتے ہیں، اور جتنی بیماری پھر کنٹرول ہوتی جاتی ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ وقفہ بڑھا دے اور دوائی کا مقدار کم کر دے۔ اور اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے بتائی جس سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں سوزش ہو تو وہی چھوڑ دے۔ اب میں دم بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے تقریباً 3 چلے کاٹے ہیں، 40 41 42 دن کے۔ وہ رمضان سے پہلے 11 12 دن پہلے بیٹھنا ہوتا ہے مسجد میں، اور 40 دن کا اعتکاف ضرور پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے 3 چلے کاٹے ہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ میں نے چلہ کیا تو میں گھر پر گیا تو میرے ماموں آئے تھے،
تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ پولیو کے قطرے کیوں نہیں کرتے وغیرہ. تو انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ یار میرے آنکھوں میں سوزش ہے، سرخ ہو گئے تھے اس کے آنکھیں، تو یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے. تو میں نے اس کو دم کیا، اللہ المقیت اللہ المقیت اللہ المقیت، یہ ایک سانس میں 9 بار پڑھنا ہے. اس سے آگے اور پیچھے درود شریف کوئی بھی 3 بار پڑھیے، اور پھر ایک سانس میں اللہ المقیت یہ پڑھیے. اور پھر اگر آپ کی اپنے آنکھیں بیمار ہے تو انگلیوں پر پونک مار کر آنکھوں پر اس طرح آہستہ آہستہ ملنا، 1 بار یا 2 بار یا 3 بار، لیکن آہستہ سے. اور اگر مطلب دوسروں کی آنکھیں بیمار ہے تو اس پر چف ماریے. تو میں نے 1 بار اپنی ماموں کی آنکھیں دم کی تو وہ ٹھیک ہو گئی. پھر وہ خود بخود آئے کہ یار آپ کی مرضی، آپ پولیو کرے قطرے یا نہ کرے، بس آپ کا دم آپ کے بچوں کے لیے اور مریضوں کے لیے کافی ہے. تو یہی آنکھوں کے سوزش کے لیے دم ہو گیا. اس کے علاوہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یہ ہر نماز کے بعد 3 یا 7 بار پڑھا کرے، اور جتنی بار یہ پڑھنا ہو تو اول آخر اتنی بار درود شریف، اور پھر انگلیوں پر چپ مار کر آنکھوں پر آہستہ آہستہ ملا کرے تو انشاءاللہ نظر بھی ٹھیک رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی جو سوزش ہے اور دکن ہے، سوجن ہے اور پانی کرتا ہے، سرخی کرتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اسباب کی حد تک جتنا علاج چاہیے تھا تو وہ میں نے بتا دیا. ایک اور واقعہ وہ یہ کہ ہماری ادھر پہچان والوں میں کچھ لوگ ہیں، تو ان کے رشتہ دار تھے کچھ دور گاؤں میں، تو اس کے آنکھ میں کچھ مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ اتنا بڑا کہ آخر میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اندر آنکھ میں کچھ ایسا مرض ہے کہ اس کو نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ درد اس طرح ہوتا رہے گا. تو وہ آنکھ نکالی گئی. اور پھر کچھ دن بعد انہوں نے کہیں سے معلومات کی تو کسی نے بتایا کہ یہ جادو سے اس بندے کا آنکھ ضائع کیا گیا ہے. تو گھر کی صفائی کا مشورہ دیا گیا. تو جب گھر کی صفائی کی تو اس میں ایک تعویذ نکلا اور آنکھ کا شکل بنایا گیا تھا، اور اس پر مطلب کیل، چھوٹا سا کیل ٹونکا گیا تھا. تو مطلب آپ سب احتیاط استعمال کرے، جادو سحر کے توڑ کا بھی، خوراک کا بھی، پرہیز کا بھی، اور آنکھوں میں دوائی ڈالنے کا بھی. تو انشاءاللہ تعالی جب سب اسباب ذرائع استعمال ہو تو امید ہے کہ پورا نتیجہ حاصل ہوگا. صحت کا اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اس طرح اگر سوزش بہت زیادہ ہو تو آپ ٹھنڈے پانی سے اسے تھوڑا تھوڑا ٹیکور بھی دے سکتے ہیں، اور کیڑے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ کر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے رکھنا، یہ بھی مطلب آنکھوں سے وہ سوزش اور حرارت نکالنے کے لیے مفید ہے. امید ہے کہ اسباب کی حد تک آنکھوں کی علاج کے لیے، سوزش کو دور کرنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب بتایا گیا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو آباد رکھے. چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کو شیئر کرے، اور سبسکرائبر کو بڑھاتے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.